السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا دوست ماحول دوست آفاق بھٹی۔ آج ہماری بات چیت ہو رہی ہے یاسر دریا کے ساتھ۔ آج دریاؤں کا عالمی دن ہے اور پوری دنیا دریاؤں کے عالمی دن منا رہی ہے۔ دریا کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، دریا کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، ڈیلٹاز کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں برننگ ایشو چل رہا ہے دریا سے جو کینال نکالے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی دریا کیا ہے؟ دریا کو زندہ رہنا چاہیے، اس کے قانون کیا ہیں، اس کو کیسے بچایا یا صاف کیا جا سکتا ہے؟ اور دریا ہے، آب ہے تو حیات ہے، زندگی ہے۔ تو یاسر دریا ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسر، آپ ایکٹیوسٹ ہیں اور قانون کو بھی جانتے ہیں اور دریاؤں کو بھی جانتے ہیں اور انوائرمنٹ کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی دریا ہیں ان کا ابھی اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کو بہنا چاہیے اور ان کو صاف ہونا چاہیے؟ ایسا ہے کہ ہمارے جو دریا ہیں وہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجند اور 3 انڈیا میں چلے گئے ہیں۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے جو کہ پھر دریائے سندھ یعنی سندھو یہ کراچی کے پاس تک آتا ہے۔ انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ اتنا وسیع علاقہ ہے کہ کراچی سے لے کے اور وہ انڈیا کے بارڈر کے اندر تک جاتا ہے، اور انتہائی یونیک قسم کا یہ ایکو سسٹم ہے۔ اور اگر آپ اس کو تاریخ میں دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ تمدن یعنی سویلائزیشن کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہاں پہ پرانے زمانے کا انسان ہر چیز کرنا سیکھا ہے، اور پھر پرانے زمانے کی آپ سمجھیں کہ 10,000 سال پہلے 5,000 سال پہلے کی تجارت موجود تھی، جو کہ یہاں سے عراق اور پھر دوسری طرف فلسطین، یہاں کی چیزیں وہاں ملی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان نے جو ترقی کی اس کے اندر اس دریا کا کتنا رول ہے، اور پھر دنیا بھر کے دریا لے لیں آپ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ترقی اور پھر ہمارا زوال دریاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایولیوشن جو ہے وہ دریاؤں کے کنارے پہ ہے، یاسر یہی کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو سویلائزیشن کا ابھار آتا ہے، جو سندھو دریا کے رائٹ لیفٹ جتنے بھی آپ کو مونجو دڑو، ہڑپا اور بارڈر کے اس پار ڈھولا ویرا تک اور آپ کا مہر گڑھ تک، یہ سارا سندھو ہے۔ اور سندھو 7 آپ سندھی میں ہم کہتے ہیں ستابو، 7 دریاؤں کا پانی پینے والے لوگ سکھیو اور ستابو، مطلب امیر ترین دنیا کے لوگ جو 7 دریاؤں کے واٹر ورشپ اور گریٹ بات اور یہ ساری چیزیں دریا کے ساتھ رہی ہیں۔ اور وہاں جو صنعت کاری ہوئی ہے، تجارت ہوئی ہے، پھر وہ جو کشتیاں پوری دنیا میں جا رہی ہوتی تھی، تو یہ تھا سندھو اور یہ تھا سندھو کا ماضی۔ آج کل جو برننگ ایشو ہے سندھو کے ساتھ، تو میرے حساب سے 2 ہیں۔ اس وقت جو مومنٹم ہے، بہت ایک بڑی تحریک چل رہی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ سندھو دریا سے کینال نہیں نکالے جائیں۔ تو یاسر کیا موقف ہے آپ کا؟ سیدھی سی بات ہے کہ دریا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فری فلوئنگ ہونا چاہیے، لیونگ انڈس، یعنی وہ زندہ ہے، دریا زندہ ہے۔ اس کا پوری دنیا میں لیگل اسٹیٹس بھی ہے کہ دریا زندہ چیز ہے، اس کو مانا جاتا ہے جی۔ اور یعنی اس کو، یعنی اگر آپ اس کو لا کے ٹرمز میں دیکھیں تو اس کو ایک شخص کا تشخص اس کو حاصل ہے، یعنی کہ وہ ایک جاندار چیز کی طرح ہے جس کے لیگل رائٹس ہیں۔ یعنی اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اپنا نقصان پورا کر سکے کورٹ میں جا کے۔ تو اس کو شکل جو دی گئی ہے وہ ہے پرسن ہوڈ رائٹس، تشخص والے اس کے حقوق دریا کے جو ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جس کو کہ ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ سندھو جو ہے وہ سمندر سے جب آپ کو پنجاب جانا ہوتا تھا تو یہ آپ کی ہائی وے تھی، کشتی اوپر تک جاتی تھی اور اوپر سے نیچے آتی تھی، تجارت اس پہ ہوتی تھی۔ تو اب کیا ہے کہ جب سے اس پہ اریگیشن سسٹم جب سے لگا ہے تو آپ سمجھیں اس کو باندھ دیا گیا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور مستقل جو کنالیں اس پہ نکالی جا رہی ہیں۔ تو یہ اب یوں کہیں کہ سندھو بیمار ہو چکا ہے، اور سندھ میں جو پانی نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی بن گئی ہے، اور یہ ایک طرح کا مس مینجمنٹ بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور یہ اگر سخت نہ لگے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریا کا قتل ہو رہا ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے کہ دریا کا قتل ہو رہا ہے، اور اریگیشن سسٹم جب سے آیا ہے تب سے اس کے اوپر قدغن لگ رہے ہیں، جس کو ایک شخص کی حیثیت، جیسے اس کا کوئی بازو کاٹ دیا گیا ہو، یا اس کا کوئی ٹانگ یا کوئی ہاتھ یا پیر یا آنکھیں نکال دی گئی ہوں، تو اس طرح کا عمل ہم سمجھتے ہیں سندھو کو اور بھی تو خطرات ہیں اس سرکاری اپنا جو ان کے پروجیکٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں جو گندا ہو رہا ہے. دریائے کابل، دریائے سوات، دریائے کابل خود بہت گدلا دریا ہے وہ، اور پھر دریائے سوات آ کے سندھو میں ملتے ہیں. ادھر وہ جو ندیاں چل رہی ہیں، راوی خود ٹریبیوٹری ہے انڈس کی، وہ پورے شہروں کا کچرا، پورے پاکستان، بلکہ ہم گلگت سے صرف گرنا شروع کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چین میں اس کے ساتھ کیا حالت ہے، یا تبت سے جو اسٹارٹ ہوتا ہے، مگر جب سے پاکستان میں آ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ڈرینس سندھو دریا کے اندر آ رہی ہیں، اور اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں جتنی بھی، ستلج، بیاس، راوی، چناب، وہ بھی ایگریکلچر کا جو غزلہ ہے بارشوں میں اور فلڈ میں وہ بھی آ جاتا ہے ساتھ، تو وہ سیدھا سیدھا آ کے ہمارے پاس ایک ہی جویل ہے جو ہے ڈیلٹا، اس کو آ کے ڈیمیج کرتا ہے. اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے، ظاہر ہے. ہم تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ ہم نے دیا بار بار اور دیتے رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر جو ہے وہ دریا پہ ہی قائم ہوتا ہے، کیونکہ پانی انسان کی ضرورت ہے. شہر بڑھتا ہے، پنپتا ہے، تو انسان جو ہے پھر وہ پولوشن بھی پیدا کرتا ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ جو پانی دریا سے لیا جاتا ہے استعمال کے لیے، پھر وہ جو خراب پانی ہے وہ پھر واپس دریا میں چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ کچرا، پلاسٹک، یہ ساری چیزیں تمام شہروں کی پاکستان کے وہ دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے ویسے کا ویسے ہی. جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دریا میں پانی جانے سے پہلے ہی صاف ہو جانا چاہیے. ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ سکتے ہیں آرام سے ہر شہر کے. جی ہاں. تو ہم جو ہے اپنے دریاؤں کو گٹروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ اس طرف ہم نے دھیان نہیں دیا ہے. انوائرمنٹ اور دریا اور پانی یہ ضرورت ہونے کے باوجود لو پرائیورٹی پہ ہیں ہمارے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، لیکن ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کا کچرا جو کہ دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فضلہ جو کہ انسانی فضلہ بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے، اور ایگریکلچر والا بھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر پھر آپ کے جو یوریا وغیرہ کے جو سالٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ پورے پاکستان کے دریائے سندھ سے جو ہے وہ ڈیلٹا تک آتے ہیں، اور ڈیلٹا میں پھر حیدرآباد اور کراچی جیسے بڑے شہر، دنیا کے سب سے بڑے ترین شہروں میں کراچی بھی آتا ہے. 3 کروڑ کی آبادی، آپ سمجھے ان سب کا بھی، اور یہاں پہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا فضلہ، پھر کتنی انڈسٹریز ہیں ان کا کیمیکل، یہ سارے کا سارا جو ہے انڈس ڈیلٹا کو بھی تباہ کر رہا ہے. اور پھر جو سمندری حیات ہے اس کا بھی آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، جو اس کا حال ہوا ہے کہ فشریز ہماری تباہ ہو چکی ہے. سو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے جس طرح سے ہم اپنی نیچرل ریسورسز، اپنے زمین، دریا، ہوا کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ انتہائی نامنصفانہ ہے. آپ نے سنا کہ وہ جو دریا ہے اس کے حقوق ہیں، اور نہ صرف حکومت بلکہ ہم عوام بھی اس کو روز کی بنیاد پہ ہلکا ہلکا زہر دے کے، تھوڑا تھوڑا سلو پائزن دے کے اس کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دریا ہے تو زندگی ہے، اور پانی نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے. ہم دریاؤں کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہے ہیں، شخصی طور پہ ہم نے کبھی دریا بچانے کے لیے وہ والے اقدامات جو ہمیں رائٹس ملتے ہیں قانون کے طاقت سے، ہم نے کبھی کوئی پٹیشن داخل نہیں کی بینگ ایک شہری کی حیثیت سے، ایک سجاگ ذہن کی حیثیت سے، کہ وہ سارے کیمیکلز، وہ ساری دوائیں اور وہ سارا غزلہ فضلہ شہروں کا، کسی بھی میونسپل کا، کسی بھی سکھر سے لے کے حیدرآباد تک، تو روز آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ پورے دریا کے اندر سب کچھ جا رہا ہے. تو ان کو بھی پابند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں، جو پانی ہے کم از کم گرے کر کے چھوڑ دیں، کچرا علیحدہ کر دیں، اور پانی کو ٹریٹ کر کے دریا میں جانا چاہیے. تو ہم دریا کو کچھ نہ کچھ زندگی بخش سکتے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟
یہ یوں ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارا سینیٹری کا نظام ہے، سینیٹیشن کا نظام ہے، اس کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ ضروری ہے. اس سے آپ کو صاف کرنا ہے، اس کو سیف بنانا ہے پانی کو، تاکہ وہ بیماریوں کا سبب نہ بنے، کیونکہ سب سے پہلے بیماریاں انسان کو بھی اور دیگر جانداروں کو بھی اس سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر سالٹس ہیں وہ ایک طرح کے زہر کا کام کرتے ہیں، وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں نیچر کو، فطرت کو، ہر چیز کو نقصان، جاندار چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لوگ یہ پانی پیتے بھی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ یہ پلاسٹک کی بوتلیں بناتے ہیں، پلاسٹک کی اور چیزیں بھی بنتی ہیں. یہ پلاسٹک اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جسموں کا حصہ بن چکے ہیں. ہر مچھلی کے اندر پلاسٹک آپ کو ملتا ہے، پرندوں کے اندر پیٹ میں پلاسٹک ملتا ہے. یہ پلاسٹک جو ہے سب سے زیادہ دریاؤں سے بہہ کے سمندر میں جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جزیرے بن گئے ہیں پلاسٹک کے. تو اس میں یہ بڑی کمپنیاں بھی ملوث ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی پھر فیکٹریاں ہیں جو کہ کیمیکل ہے. اب ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس قانون بھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن زیرو ہے. یعنی کہ وہ قانون ہے اور لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت دے دیتی ہے کہ اس کو اور خراب کرو، بجائے اس کے کہ وہ اس قانون کو آپ لاگو کریں اور اس کو لوگوں کو اور فیکٹریوں کو اور بڑے مالکان کو آپ اس طرف لے کے جائیں جس میں کہ نیچر کی، فطرت کی حفاظت ہو. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے اندر اب جو آپ کو کچھ ایسے سٹینڈرڈز فالو کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ جو کیمیکل جو انڈسٹری سے نکلتا ہے، کچھ کیمیکلز آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ اس پانی کو آپ کو صاف کر کے ہی چھوڑنا ہے. آپ ڈمپنگ نہیں کر سکتے. جو ویسٹ ہے، انڈسٹری کا ویسٹ ہے، وہ آپ سیدھا دریا میں، چاہے ملیر ندی ہو، لیاری ندی ہو کراچی میں، یا سندھو ہو، اس میں آپ نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح سے جو پلاسٹک کا سلسلہ ہے، اس میں جو پلاسٹک بناتا ہے اس کو پلاسٹک جمع بھی کرنا ہے. یعنی کہ جتنی بوتلیں بنتی ہیں، یہ ذمہ داری بوتل بنانے والی کمپنیوں کی ہے کہ وہ اس کو جمع بھی کرے. تو اس طرح کہ آپ سمجھیں کہ یہ میں نے تو بہت یعنی کم الفاظ میں اس کو کہہ دیا، لیکن یہ اتنے وسیع ہے، ایک ایک اس میں سٹیپ اتنا بڑا ہے کہ اب یہ بالکل ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم اس کو نہ کریں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ہے کہ پلاسٹک پالیسی ہر ملک کی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ جو بڑی کمپنیاں ہیں پلاسٹک والی، وہ کسی حد تک دکھانے کے لیے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا اتنا ریسائکل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اعداد دیکھیں تو وہ پاکستان میں بہت کم ہے ابھی بھی، اور وہ کہیں زیادہ بلکہ 100% ہونا چاہیے کہ آپ سارا پلاسٹک جو آپ چھوڑ رہے ہیں زمین پہ، دریاؤں میں، اور جو کہ پھر جاندار چیزوں کے جسموں کا حصہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ذہن تک میں پلاسٹک پہنچ چکا ہے، اسکین میں نظر آتا ہے. تو اس کو ریورس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو پولوٹ کر رہا ہے، بلکہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پولوٹر پیز پرنسپل، یعنی کہ جو غلاظت پھیلا رہا ہے، جو یہ پولوشن کر رہا ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف کرے، پیسے خرچ کرے اس کے اوپر، کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں بہت کماتی بھی ہیں. سو وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس میں جانا لازمی ہے. ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ ESG جسے کہتے ہیں، انوائرمنٹل اور سوشل اینڈ گورننس، یہ 3 چیزیں جو ہیں اب کمپنیوں کے اوپر لازمی ہو گئی ہیں جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل. جو کمپنیاں ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کو بھی سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ ٹیکسٹائل کی جیسے کچھ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ کرتی ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا بھی ہے. تو اس میں یہ پازیٹیو مثالیں بھی ہیں کہ انہوں نے ان رولز کو، جو انٹرنیشنل یورپین کمیشن کے جو رولز ہیں، ان کے سٹینڈرڈز کو فالو کیا ہے، سرٹیفیکیشن کروایا ہے، ورنہ فائن لگتا ہے، اور ان کے جو مال ہے جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب ہمیں ہماری اپنی ملک کے اندر کی جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی اس کی ذمہ داری لینی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارا اپنا ابھی قانون ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف لایا جائے کہ ہم خود اپنی ذمہ داری لیں، کیونکہ اس کے جو نقصان ہیں پھر وہ صرف ہم تک نہیں ہوتے، بلکہ جو اب کنڈیشن ہو چکی ہے ہمارے زمین کی، ہوا کی، اور اس سے ہر ایک بیمار ہے،
اور ہماری اگلی پشتیں جو ہیں وہ ہمیں کس طرح دیکھیں گی, ہمیں کس طرح وہ معاف کریں گی کہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں اور عوام بھی اپنا ایک رول پلے کریں. ہم کوئی بھی چیز دریا میں ڈمپ نہیں کر سکتے, دریا آگے جا کے سمندر کو خراب کر رہا ہوتا ہے اور کمپنیز کی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر لا بھی ہیں. اگر کوئی بھی انڈیویڈل جا کے ان کے اوپر کیس کرے گا تو ان کی ایکسپورٹ بند ہو سکتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں نے دیکھا ہے یاسر کہ سمندر جو ہے وہ زمین کو نگل رہا ہے. سمندر کے اندر اگر میٹھا پانی نہیں جاتا تو سمندر زمین کا دشمن بن کے اس کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. جو فزیکلی ہم نے دیکھا ہے, ٹھٹا بدین کی تو سب بات کرتے ہیں, مگر کراچی کے اندر جو ڈیلٹا کے جزیرے ہیں جو 1200 اسکوائر مائلز پہ تھا اور 1200 ایکڑز پہ تھا, وہ 40-50 پہ جا کے بچا ہے. اور وہ دکھا سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو فزیکلی کہ یہ اتنا بڑا تھا, اب اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا ہے. وہ اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ سمندر اس لینڈ کو, ان جزیروں کو, ان مینگروز کو مسلسل کھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یاسر آپ کو بتائیں گے. میٹھا پانی نہ ہونے کی وجہ بنیادی وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ سندھ کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ کم ہو گیا ہے. انہی وجوہات سے کہ اس میں سے پانی مختلف کاموں کے لیے اس میں سے نکالا گیا ہے. غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے نکالا گیا ہے. اب اس کی وجہ سے جہاں سندھو اختتام ہوتا ہے, سمندر میں ملتا ہے, وہ ڈیلٹا ہے اور اس کے اندر ریت کے جزیرے لاکھوں سال پرانے ہیں اور اس کے اوپر جنگلات موجود ہیں جس کو ہم مینگرووز یا تمر کہتے ہیں. اور پانی نہ آنے کی وجہ سے سمندر چڑھتا آ رہا ہے اور وہ زمینوں کو بھی نگلتا گیا ہے. جو اس کے علاوہ جو درختوں پہ اور جنگلات پہ جو قبضے ہوئے ہیں اور اس کو زرعی زمین بنا لیا گیا ہے, سو یہ سارا سلسلہ بھی اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جنگلات کی کٹائی بے دریغ ہوتی رہی ہے. اور اس وقت بھی کراچی کے بالکل ساتھ جو جزیرے ہیں ان کے اوپر مینگرووز کی کٹائی ہو رہی ہے اور وہاں پہ تو ہیوی سیکیورٹی ہے. پھر یہ کیسے ہو رہی ہے؟ جو دیگر علاقے ہیں یعنی کراچی سے دور کیٹی بندر کی سائڈ, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی سوکھتی چلی جا رہی ہے. وہاں کے مینگرووز تمر جو ہیں, حالانکہ یہ سونامی والی پلانٹیشنز بھی ہوئیں اور ریکارڈ بھی توڑے گئے, لیکن یہ جتنا نقصان ہو چکا ہے یہ اس کے برابر بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ابھی جو جتنے لگائے گئے ہیں اس میں اس سے ایک آپ سمجھیں کہ کچھ فرق تو آیا ہے, لیکن ابھی بھی 10% مینگروو باقی بچا ہے جو کہ جنگلات ہیں, جو کہ ہوا صاف کرتے ہیں, جو کہ ہمیں سونامی, سمندر والی سونامی سے بچاتے ہیں. اور کیا کیا نہیں کرتے. وہ مچھلیوں کی نرسری بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, یونیک قسم کی, دنیا کی بالکل یعنی آپ سمجھیں کہ یونیک ترین وہاں پہ جاندار چیزیں, یعنی اس میں کیکڑوں سے لے کے ہیبیٹیٹ ہے, اپنا ہیبیٹیٹ ہے, اپنی ایکولوجی ہے, اپنا ایک نظام ہے نیچر کا اس کے اندر جو کہ لاکھوں سال میں پنپا ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہماری نظروں کے سامنے وہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوکلز نے بتایا ہے کہ جو فارسٹیشن ہو رہی ہے, جو سونامی وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ لینڈ جو سمندر برد ہو چکی ہے, جو ایگریکلچر لینڈ تھی اور جو ایکچوئل لینڈ تھی اس کی اپنا ڈیلٹا کی, وہ سمندر کھا چکا ہے. ابھی جو فارسٹیشن ہو رہی ہے وہ اس پرانی زمین جو ایگریکلچر لینڈ تھی جو سمندر برد ہو چکی ہے وہاں پہ وہ لگائے جا رہے ہیں. اور مینگرووز کی جو گروتھ ہے وہ اتنی سلو ہے, اگر جہاں پہ کوئی ایک 12 انچ کا کوئی تنا کٹتا ہے تو اس کو بھی 100 سال سے زیادہ کی اس کی عمر ہوتی ہے. تو وہ اتنا جلدی جو نقصان ہوا ہے ہم کور نہیں کر پا رہے. سمندر میں میٹھا پانی کتنا ہونا چاہیے جس کا ایک قانون بھی بنا ہوا ہے مسلسل, ایک کیوسک ہے جو کوٹڑی براج سے نیچے جو لکھا ہوا ہے, کم از کم وہ نہیں رکنا چاہیے. تو ہم کس طرح سے حکومت کو پابند کریں جی
ان سارے معاملات کے لیے کیا آپ سول سوسائٹی کیا کرے, باشعور لوگ کیا کریں؟ اچھا, اس میں یوں ہے کہ عوام کو, ہم لوگوں کو جو یہاں جیتے ہیں, ہم کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہر گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اور 2025 میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس سیٹلائٹ موجود ہے. کل ہی میں نے ایک پیپر پڑھا ہے جس میں کہ سیٹلائٹ سے سندھو دریا میں کس جگہ پہ کتنا پانی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اس میں میٹر لگا سکتے ہیں جو کہ ٹیلی میٹرنگ سسٹم ہے اریگیشن والوں کے پاس. جی ہاں, تو ڈیٹا آپ کے پاس یا تو موجود ہے یا آپ دے نہیں رہے ہیں اور اس کو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ڈیٹا پبلک میں آنا بہت ضروری ہے, اور اس کی ایکوریٹ اور جگہ جگہ ریڈنگز اوپر سے نیچے تک یہ پبلک میں ہونی چاہیے, اور اس کو پبلک کرنا چاہیے, اور ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. تو جب اب اس سے جو ارسا کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس میں اس سے مدد لی جائے تو پھر یہ نظام جو ہے کچھ شاید بہتری کی طرف آئے. تو یہ انفارمیشن, ڈیٹا کا شیئر کرنا اور ڈیٹا کو جمع کرنا, یہ عمل بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اس کی بیسس پہ ہی آپ جو ہے یہ فیصلے کر سکتے ہیں کہ کہاں پانی کم ہے, جتنا کہاں کوٹڑی زیادہ برا ہے. سے نیچے جانا ہے ڈیلٹا کے لیے اتنا جا بھی رہا ہے کہ نہیں, بالکل یہ طے ہوگا کسی ٹیلی میٹر سے یا سیٹلائٹ سے. تو جو اسٹیٹکس اور ڈیٹا ہمیں گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے ان کا تو حشر میں ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے ایئر کوالٹی کا مانیٹر سیپا کے آفس کے اوپر لگا ہوا ہے اور بند ہوتا ہے. تو ٹیلی میٹرنگ کا نظام تو ہمیں خود سے سیٹلائٹ کے تھرو کوٹڑی براج سے نیچے ہم مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ آج کتنا پانی گیا یا نہیں گیا. تو یہ ہو سکتا ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم خود سے اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں. جی, اور ہماری اپنی یونیورسٹیز میں یہ ریسرچ موجود ہے, اور اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس چند ہفتوں کی بات ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہے اور وہ آپ کو مل سکتا ہے, اور پچھلا موجود بھی ہے. آپ یہ جمع کریں, اس کی بیسس پہ پالیسی بنائیں, یعنی جو پالیسی آپ کی بننی چاہیے وہ کسی ایویڈنس پہ ہونی چاہیے, کسی ڈیٹا پہ ہونی چاہیے. یہ وہی ڈیٹا ہے, یہ اویلیبل ہونا چاہیے. اب یہ صرف دریا کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کینال بل جائیں تو اور بھی سنگین ہو جاتی ہے. کراچی شہر کا جو مجھے علم میں ہے وہ 90% سے اوپر جو ہے وہ کنجر لیک سے, اور اس میں جو کراچی کینال کراچی وہاں آتا ہے کوٹڑی بیراج سے, وہیں سے ہی آتا ہے. باقی تھوڑا سا ڈملوٹی سے آتا ہے, تھوڑا سا جو ہے وہ ہب ڈیم سے آتا ہے, وہ بالکل تھوڑا ہے, وہ انف نہیں ہے. ہم ٹیپ کھولتے ہیں 20 کھولتے ہیں اور پانی حاضر ہو جاتا ہے شہر میں. اب بھی لوگ خرید کے پی رہے ہیں. اسی صورتحال میں جب سندھو میں پانی نہیں ہوگا اور کراچی کینال میں بھی نہیں آئے گا اور منچر اپنا کینجر میں بھی نہیں آئے گا, یہاں کے فلٹر پلانٹ بھی سوکھ جائیں گے, تو کیا صورتحال بنے گی؟ ہم تو پیاسے ہی مر جائیں گے. عجیب سی سوچ کے ڈر لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کلائمیٹ چینج جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہم کو سین دکھا رہا ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے. یعنی اگر گرمی بڑھتی جائے گی تو ایک طرف جو آپ کے گلیشیئر ہیں وہ پگھلیں گے, تو وہ پانی جب ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پانی ہوگا ہی نہیں, نہ دریا کے اوپر ہوگا نہ زمین کے نیچے ہوگا, ڈیم میں بھی نہیں ہوگا, بیراج میں بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو لوگ جو ہیں وہ کیمپوں میں آ جائیں گے, کھانے کی قلت ہو جائے گی, آپ کھانا پیدا کیسے کریں گے؟ تو آپ سمجھیں یہاں سے نقل مکانی شروع ہو جائے گی, لوگ پیدل چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جہاں ان کو پناہ ملے. پھر میٹھا پانی کی تلاش میں نکلیں گے. اور ہمارے رائٹ لیفٹ میں ہم اگر انڈس بینک کے رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں ایران افغانستان, تو کوئی بڑا دریا نہیں ہے. اور اگر ہم لیفٹ سے بھی لے لیں تو یہ پورا جو ہے تھل چولستان اور پھر راجستھان, پانی تو ہمیں اتنا دور ہے کہ ہم پیدل چل چل کے مر جائیں گے. یہ بہت شاکنگ صورتحال ہے, اور اس کو دیکھ کے واقعی سوچنا چاہیے, ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم دریا کو زندہ رہنے دیں, دریا کو چلتے رہنے دیں. اور جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے لاسٹ ایئر سے کہ 3 مہینے جو برف باری اور بارش کے ہوتے ہیں, جو کیچمنٹ ایریا ہیں سارے دریاؤں کے, پورے کے پورے سب دریاؤں کے, وہاں برف باری اور نہیں ہے. ابھی لاسٹ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, ڈیم ہمارے سوکھ گئے ہیں. ارسا نے ایک الرٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ پانی کم آئے گا ایگریکلچر کے لیے بھی. اس سے پھر خوراک کتنی بنے گی؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ راول پنڈی میں اعلان ہوا ہے کہ اب گاڑی نہیں دھو سکتے, جیسے لاہور میں
اسموک کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی. تو وہ پنڈی میں ابھی ہم نے ریسنٹ لاسٹ منتھ میں ہم نے دیکھی ہے کہ پنڈی کی جب یہ صورتحال ہے جہاں ڈیم بھی ہے موجود, راول ڈیم بھی ہے آلریڈی, تو وہاں پانی کی قلت کی وجہ سے حکومت نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے. تو کراچی کا اور جو ہم ٹیل میں رہنے والے ہیں لوگ, ان کو تو پھر زیادہ خوف آتا ہے. تو اسی صورتحال مطلب اب نظر آنے لگی ہے. تو اس کا کیا پھر وہ ہم جو ایکشن کی بات ہوتی ہے, آپ کا تو ادارہ ہے ہی ایکشن کے نام سے, کلائمیٹ ایکشن سینٹر ہے, تو وہ ایکشن کیا ہونا چاہیے, کیا سجیسٹ کریں گے حکومتوں کو آپ؟ اس میں یوں ہے کہ ہماری پاکستان کی جو آبادی ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے ملکوں کی آبادی میں آتا ہے. اب ہمارا نمبر پتہ نہیں 5واں یا 7واں کچھ اس طرح سے ہے, اور ہمیں اپنے لوگوں کو متحرک کرنا ہے. ہم مل کے کام کرنے میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم جو اگر کچھ ملے تو وہ سب کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم مل کے ایک پبلک پریشر بنائیں کہ اس طرف حکومت جو ہے وہ ایسے فیصلے کرے اور اس طرف جائے, وہ اس طرف جانے پہ آمادہ ہو جائے. اور ہماری حکمت عملی یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم جتنے گروہ ہیں اور اس سندھو کی کا جو حال ہے اس کو سمجھتے ہیں, ہم اس پوائنٹ پہ تو متحد ہو جائیں کہ یہ کینالوں کا جو سلسلہ ہے یہ پرماننٹلی بند ہو جانا چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ ہر چند سال بعد جو ہے نا پھر سے یہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں, وہ لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ سندھ میں پانی کم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی سمندر میں کیوں جا رہا ہے, جبکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ دریا جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ فطرت کا ایک تحفہ ہے جس پہ کہ انسان پنپتا ہے. تو اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فری فلوئنگ ریورس, فری فلوئنگ یعنی آزاد بہنے والے دریا. سو دریا کو آزاد ہی بہنا چاہیے, اس کے آس پاس آپ مکان نہیں بناتے ہیں, آپ کنسٹرکشن نہیں کرتے ہیں, آپ کو فاصلہ چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ دریا اپنا رخ اپنا تبدیل کرتا رہے, اور اپنی جب اسے پھیلنا ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے, اور جب اس کو سکڑنا ہوتا ہے موسم کے حساب سے تو وہ سکڑ جاتا ہے. وہ سانس لیتا ہے. حسن عباس کہتے ہیں کہ وہ سانس لیتا ہے دریا اس طرح سے. اور تو یہ فری فلوئنگ دریا جو ہے یہ کانسیپٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کو ہمیں آزاد چھوڑنا چاہیے, اس کو مستقل اس کو قید کر کے اور اس کے اوپر ظلم کرتے نہیں رہنا چاہیے. اور یہ بات پنجاب میں لوگوں کو سمجھنی ضروری ہے, صاحب اقتدار لوگ جو کہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ دریا کو نقصان پہنچاتے ہیں. دریا کا پانی مستقل چلتا رہنا چاہیے, اوپر بھی اور نیچے بھی. ایسا نہ ہو کہ یہ سندھو دریا مر جائے. ناظرین, ندیاں مرتی ہیں, ہسٹری ہے, ندیاں مرتے دیکھی ہیں. ہماری سرسوتی ندی صرف کتابوں کا حصہ بنی ہوئی ہے. بڑی دکھ کی صورتحال ہوتی ہے جہاں جہاں دنیا میں ندیاں مری ہیں. ندیوں کو رخ موڑنے سے بڑے بڑے سمندر بھی مر جاتے ہیں. کلائمیٹ ایکشن سینٹر کا پیغام یہ ہے کہ کینال نہیں بننے چاہیے کسی بھی صورت میں, اور کبھی بھی نہیں بننے چاہیے. دریا کو آزاد بہنا چاہیے, دریا صاف بہنا چاہیے. دریا کی جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں, رائٹ لیفٹ جتنے جنگلات تھے جن کو کاٹ کے ہم نے زرعی زمینیں آباد کر دی ہیں, ان کے رائٹ لیفٹ وہ جنگل, وہ جس کو بیلے ہیں, وہ فارسٹ ہیں, وہ مکمل ہونے چاہیے. وہ دریا کے بیٹے ہیں, دریا ان کا باپ ہے. دریا کو سب لوگ باپ بھی مانتے ہیں, دھرتی کو ماں بھی مانتے ہیں. بہت سارے بلیفس ہیں, اور واٹر ورشپ کی تو میں نے بات کی. تو ہم جو سجاگ ذہن ہیں, جو اس سارے معاملات کو سمجھتے ہیں, حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں, التجا بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان معاملات سے ہٹ جائیں, باز آ جائیں, دریا کو بہنے دیا جائے. بہت شکریہ.